نحمده ونصلي على رسوله الكريم. برادران کرام، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تشریح فرماتے ہیں. اس میں جو حکمت ہے اور اس میں جو گہرائی ہے اس کو وہ بیان کرتے ہیں اپنے مکتوبات شریف. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لا الہ الا اللہ میں لا کو پہلے رکھا ہے. نفی، ختم کر دینا کسی چیز، تباہ کر دینا، مٹا دینا. لا کے معنی ہیں کسی چیز کی نفی کر دینا، ختم کر دینا، تباہ کر دینا، مٹا دینا. الا اللہ کو بعد میں رکھا ہے. اب وہ پھر تشریح اس کی یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس دنیا کی زندگی میں ایک 10 منزلہ عمارت بنانا بڑا مشکل کام ہے. اس کا فاؤنڈیشن بھی بہت مشکل ہے، پھر اس کی منزلیں بنانا، پھر اس کو اندر ضروریات کی چیزیں وہاں پہنچانا، الیکٹریکل وائرنگ کرنا، پانی کی پائپس کی وائرنگ کرنا، اس کو پینٹ کرنا، اس کو رنگ کرنا، اس کو خوبصورت بنانا. ایک 10 منزلہ عمارت کو بنانا اور اس کو اچھا آرام دہ کرنا یہ بڑا وقت لیتا ہے، بڑی محنت لیتا ہے، بڑا مال لیتا ہے. کئی سال لگتے ہیں تب جا کے وہ 10 منزلہ عمارت بنتی. لیکن اگر اسی 10 منزلہ عمارت کو گرانا ہو تو 4 بم بڑی قوت کا رکھ دیجئے اس کے فاؤنڈیشن، وہ دھڑام سے گر جائے گی، ایک فوراً تھوڑی دیر میں گر جائے گی. جو چیز سالوں میں بنائی گئی تھی، جس پر کئی 100 آدمیوں نے کام کیا تھا، جس میں بڑا مال لگا تھا، وہ جب ہم مٹانے پر آئے، گرانے پر آئے تو تھوڑی دیر کے اندر ایک مٹی کا ڈھیر ہو کے سامنے ہوتی. اسی طرح آخرت ہے. آخرت میں اگر اپنی آخرت کو بنانے پر آئیں تو پھر بڑی مشکلیں، بڑے مجاہدے، نفس کے اوپر بڑی ناگواریاں برداشت کرنی پڑتی. نمازیں پڑھو 5 وقت کی خشوع و خضوع کے ساتھ. اور کیسے کس طرح پڑھو کہ دیکھیے، میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، اردو زبان کے یہ 4 حرف زال، زے، زو، زاد، یہ 4 حرف ہیں اردو زبان کے. لیکن اردو زبان کے جو بولنے والے ہیں وہ مخرج ان کے پاس نہیں ہے اردو زبان کے لیے. ان کی زبان ان 4 حروف پر سیدھی چلتی ہے. زبان کو وہ سیدھا چلاتے ہیں، زال کے لیے بھی، زو کے لیے بھی، زے کے لیے بھی، زاد کے لیے بھی. عربی میں ان کے مخارج بہت مختلف ہیں، خاصی دو ایک علیحدہ ہے. تو جو لوگ تجوید کو نہیں سیکھتے وہ فرض نماز کو اردو زبان میں پڑھتے ہیں. قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ نماز دیکھا آپ نے، تو وہ نماز عربی میں نہیں ہوگی، الحم شریف، علم تر کیف عربی میں نہیں ہوگا، وہ اردو زبان میں ہوگا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورتل القرآن. قرآن مجید کو آپ مخارج کے ساتھ پڑھیے. اور اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے سورہ فرقان میں فرمایا ورتلناہ ترتیلا. ہم نے بھی اس قرآن مجید کو جب جبریل کو سنایا تھا تو تجوید سے پڑھا تھا، ترتیل سے پڑھا تھا. لیکن آج 1000 میں سے 2-4 آدمی ہوں گے جو تجوید کو سیکھتے ہیں، اس کی قیمت کو جانتے ہیں اور اس پر کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نماز جو ہے زبان آگے چل رہی ہے، بس سیدھے ہر چیز پر سیدھے چل رہی ہے. تو اصل میں وہ نماز جو ہے نا، پنجابی زبان میں تو قاف ہے ہی نہیں. تو صراط المستقیم کو جب وہ آہستہ پڑھتے ہیں تو مستقیم پڑھ دیتے ہیں، قاف سے پڑھ دیتے ہیں. ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. لہذا وہ نماز اکثریت جو ہے وہ اردو زبان میں پڑھتی ہے. اب
آخرت کو بنانا تو بڑا مشکل کام ہے جی، نماز کا خشوع و خضوع، 5 وقت کی نماز کی پابندی، تزکیہ نفس کرنا، شیطان کو اپنے باطن سے دور کرنا، تاکہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہو، جو قبولیت کے لیے شرط ہے نماز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز کے لیے یہ نہیں آتے مگر بڑی سستی کے ساتھ، بالکل بعد میں آتے ہیں، جب 2 رکعت نکل چکتی ہے تب اس کے بعد آتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے لیکن بہت تھوڑا، کوئی ایسا وہ کر لیا۔ تو آخرت کو بھی بنانا بڑا مشکل کام ہے، جنت کو حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن آخرت کو بگاڑنا بہت آسان ہے۔ نماز جیسی تیسی آتی ہے ویسی پڑھتے ہیں، قرآن مجید مہینوں میں شاید کبھی کھول دیا تو کھول دیا، رمضان شریف میں کھول دیا تو کھول، ذکر وہ تو جی ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اخبار پڑھنے کے لیے، اور ٹیلی ویژن دیکھنے سے وقت بچے تب تو ذکر کریں نا۔ میں تو وہ ایسے لوگوں کو ایسوں کو جانتا ہوں جو کہ عشاء کی فرض نماز ٹیلی ویژن دیکھنے میں قضا کرتے ہیں۔ تو آخرت کو بگاڑ لینا بہت آسان ہے، آخرت کو بنانا بڑا مشکل ہے۔ شریعت و سنت کو ترک کر دینا بہت آسان ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ دل سے مراد کیا ہے؟ نفس امارہ خوش ہو جاتا ہے، شیطان خوش ہو جاتا ہے، رسم و رواج کا بت خوش ہو جاتا ہے، لیکن شریعت و سنت کو اپنانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ظاہر کے اندر مٹا دینا شریعت و سنت کو اپنے وجود پر سے تھوڑی دیر لیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، جو اللہ کے محبوب تھے، جن کے بارے میں جنہوں نے فرمایا کہ من احیا سنتی فکأنما احیانی، جس نے میری کسی سنت کو زندہ کیا ایسا ہے جیسے مجھے زندہ کر کے دنیا میں لا دیا۔ کیونکہ دین کا دوسرا نام ہے سنن المرسلین، مرسل کی سنت کا ہی نام دین ہے۔ آپ سنت کو چھوڑ دیں تو آپ دین نہیں کر سکتے۔ نماز تو اتاری گئی لیکن طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کے سکھایا۔ اسی طرح دنیا ہے، اس کو بھی بنانا بڑا مشکل کام ہے، بگاڑ لینا دنیا کو بڑا آسان کام ہے۔ آوارگی اختیار کرنا، سوئے رہنا، محنت نہ کرنا۔ کسی اسکول یا کالج کا کوئی اسٹوڈنٹ ہو، اس سے آپ پوچھئے فیل ہو جانا میٹرک میں یا کالج میں نہایت آسان ہے، فرسٹ ڈویژن آنا جی بڑا مشکل کام ہے۔ میٹرک میں یا کالج میں فرسٹ ڈویژن آنا بڑا مشکل کام ہے، فیل ہو جانا نہایت آسان کام۔ تو اس دنیا میں بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، شریعت و سنت کے مطابق زندگی کو بسر کرنا، ہمالیہ میں سرنگ لگانا آسان ہے، لیکن شریعت و سنت کو اپنانا بڑا مشکل ہے۔ یہ بڑی بھاری ہے نفس امارہ پر۔ ہمالیہ پہاڑ ہلکا ہے، لیکن شریعت و سنت ہمالیہ سے زیادہ بھاری ہے نفس امارہ پر، یہ برداشت نہیں ہوتی۔ ایک صاحب کی وفات ہو رہی تھی، کچھ لوگ دیندار بھی تھے، ان کے ایک صاحب جو تھے وہ بالکل بوڑھے تھے، موت کے قریب تھے، گھر میں دیندار لوگ بھی تھے۔ انہوں نے کہا جی حضرت اب تو داڑھی رکھ لیجئے نا، دنیا سے جانا ہے آپ کا، 1-2 دن کی بات ہے، چلے جائیں گے آپ۔ خیر جی، وہ جو دیندار حضرات تھے ان کے گھر میں ان کے کہنے سے انہوں نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی، وہ چھوٹے چھوٹے بال تھے، لیکن وہ ان کو ایسے بھاری لگے اور ناگوار لگے، اور وہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی، لیکن جی وہ داڑھی کیا تھی، ایک ایسی ان کے اوپر، ان کے نفس پر مصیبت واقع ہو گئی تھی، ایک ایسا وزن واقع ہو گیا تھا، ایک ایسی ناگواری واقع ہو گئی تھی
کہ دوسرے ہی دن حجام کو بلایا اور شیو کروا دیا، اور اسی شیو کی حالت میں دنیا سے وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس گئے۔ تو دنیا کی زندگی کو بھی بنا لینا اللہ کی مرضی کے مطابق بڑا مشکل کام ہے۔ اس کو نفس امارہ اور ابلیس کی مرضی کے مطابق بنا لینا بڑا آسان کام ہے۔ اسی طرح یہ روزے ہیں، رمضان شریف کے مہینے میں ایک رکعت 70 رکعت کے برابر ہوتی ہے، لیکن 20 رکعت تراویح پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت بھی پڑھی ہے اور 12 رکعت بھی پڑھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ مختلف جگہوں پر مسجد نبوی میں تراویح پڑھ رہے ہیں، چند آدمی ایک جگہ ہے تو چند آدمی ایک جگہ ہے تو چند آدمی ایک جگہ ہے، تو انہوں نے سب کو جمع کیا، پھر وہ دونوں کو 8 اور 12 کو جمع کر کے 20 کیا، اور 20 کر کے پھر ایک امام قائم کیا اور 1.25 سپارہ ان کا قائم کیا ہوا، اور خود وہ علیحدہ پڑھتے تھے، زیادہ پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے تراویح۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام ایک دفعہ کی بات ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا اگر میں فلاں کام کروں تو تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے عمر تمہیں تلوار سے ہم سیدھا کر دیں گے۔ اس کام میں کچھ اللہ کی مرضی کی موافقت نہیں تھی، ایسے ہی امتحان کے طور پر انہوں نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ اگر میں فلاں کام کروں تو تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اے عمر تلوار سے تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ تو جس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 20 رکعت تراویح مقرر کی، سیرت شریف میں آتا ایک صحابی کا اعتراض نہیں ملتا، اس پر ایک صحابی نے اعتراض نہیں کیا، سارے صحابہ نے متفقہ طور پر اس کو قبول کیا اور 20 رکعت تراویح کو پڑھا۔ اب اللہ کی مرضی اور مشیت دیکھیے کہ جس وقت سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا اس کو، اس وقت سے اللہ کے گھر کعبہ شریف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف جن کو حرمین شریف کہتے ہیں، میں نے دونوں جگہ تراویح پڑھی ہے، کعبہ شریف میں بھی پڑھی ہے، مدینہ شریف میں بھی پڑھی، دونوں جگہ تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، کیونکہ ان تمام 4 مسلکوں میں حنفی مسلک، شافعی مسلک، مالکی مسلک اور حنبلی مسلک، ان 3 مسلکوں میں حنفی، شافعی اور حنبلی، ان میں تو تراویح 20 رکعت، اور مالکی کے اندر 36 رکعت ہے تراویح۔ تو یہ 20 رکعت تراویح اللہ کی مشیت دیکھیے، اس کی مرضی دیکھیے کہ جو اس کا گھر ہے کعبہ شریف اور اس کے حبیب کا مدینہ شریف، ان نے جس وقت سے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قائم کیا تھا یہ 20 رکعت تراویح، آج تک 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ جب تک کہ دین باقی ہے یہ 20 رکعت پڑھی جائے گی، اور یہ ایک رکعت کا نماز 70 رکعت کے برابر ہوتا ہے، ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ قرآن شریف کا ایک حرف پڑھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان شریف کے اندر 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔